YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ہمارے چینل کو لائک کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ پیارے دوستو، جیسا کہ میں آپ کو بار بار ایک بات یاد دہانی کروا دیتا ہوں کہ آپ کو جو بھی سوال کرنا ہوا کریں، واٹس ایپ پہ آپ سوال کریں اور جواب آپ کو YouTube کے ذریعے ملے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ اچھے کمنٹس ہمیں کریں گے یا اپنی سوچ کے حساب سے ایسے کمنٹس ہمیں کریں گے کہ جو ہمارے لیے بھی بہتر ہو اور معاشرے کے لیے بھی بہتر ہو، تو وہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ آپ کوشش کریں کہ اچھے کمنٹس کریں تاکہ ہم آپ کے نام کے ساتھ اپنی ویڈیو میں آپ کا نام لے کر وہ کمنٹس لوگوں کو سنائیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی اس میں ہمیں آپ مشورہ بھی دینا چاہیں، کوئی آئیڈیا بھی دینا چاہیں، کوئی سوچ بھی ہو آپ کی، تو اس کے بارے میں بھی ہمیں ضرور آگاہی کریں تاکہ اس حساب سے بھی ہم آپ سے بات کریں۔ تو پیارے دوستو، آج جو میں لکیریں بنا کے بتا رہا ہوں وہ لکیریں کچھ اس طرح سے ہیں کہ زندگی کی لکیر ہے۔ یہ زندگی کی لکیر ہے اور اس کے اینڈ سے آغاز ہو رہا ہے صحت کی لکیر کا، یہ اس طرح سے۔ اور یہ جو قسمت کی لکیر ہے، اس کو یہ کاٹ کے آگے بڑھ رہی ہے، یعنی اس کو کاٹ کر یہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور آگے جا کے دماغ کی لکیر کو اور دل کی لکیر کو کراس کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ یہ سمجھیں کہ یہاں پر بعض ہاتھوں میں یہاں پر جزیرہ نما نشان ہوتا ہے، آخر میں ایسا جزیرہ نما نشان ہوتا ہے کہ آخری ایام میں کوئی بڑی بیماری لگنا۔ تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے، جو لکیر میں نے بنائی ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ صحت کی لکیر جو ہے نا، وہ زندگی کی لکیر سے آغاز کر رہی ہے۔ تو ایسا تو دعاؤں کے طفیل یہ ہوتا ہے کہ جہاں زندگی کی لکیر اینڈ ہو رہی ہے تو وہاں صحت کی لکیر چل رہی ہے، اور صحت کی لکیر قسمت کی لکیر کو بھی عبور کرتی ہوئی دماغ کی لکیر کو کراس کرتے ہوئی اپنی منزل کی طرف جاتی ہے، یعنی سمجھیں کہ عطارد کی طرف جاتی ہے، یا شمس سورج کی لکیر کے ابھار کے درمیان تک جاتی ہے، یا اس کے قریب تک جاتی ہے۔ ایسا عموماً بہت کم ہاتھوں میں دیکھا جاتا ہے۔ اکثر ہاتھوں میں جو میں نے یہ جزیرہ بنایا، بہت بڑا جزیرہ، یہ بڑا جزیرہ سے مراد یہ کہ بڑی بیماری، لیکن بڑی بیماری کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، کوئی رستہ نہیں ہے، اس کا حل ہے آپ صدقہ دیں، اور اس کے علاوہ کوشش کریں سورہ فاتحہ کو پابندی سے پڑھیں۔ اور اس طرح کے اگر لکیر آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کی صحت کی لکیر زندگی کی لکیر سے نکل کر آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو یہ سمجھیں کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر خاص رحمت ہے کہ جہاں زندگی کی لکیر جواب دے رہی ہے، وہاں صحت کی لکیر آپ کو ٹیک اوور کر کے آگے بڑھا رہی ہے اور آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا، کوئی بیمار ہو، کچھ ایسا ہو، تو کہتے ہیں کہ اس کو دوبارہ نئی زندگی ملی، تو یہ دوبارہ نئی زندگی ملنے والی ہی بات ہے، اور ایسا بہت کم ہاتھوں میں دیکھا جاتا ہے۔ بہرحال ایسا موجود ہے۔ ہماری ایک پروگرام ہمارا بہت دیکھتی ہیں، انہوں نے بھی ہمیں یہ ٹاپک بھیجا ہے، ان کے اپنے ہاتھ میں شاید اسی طرح کی لکیر ہے۔ تو اس طرح کی لکیریں کئی لوگوں کے ہاتھ میں بھی، اور آپ کے ہاتھ میں بھی اگر کوئی ایسی چیز ہے تو آپ ہمیں ضرور بھیجیں۔ اور رہی بات یہ کہ آپ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی آپ جو فیس ہے آپ کی وہ بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں، فیس کی بات یہ ہے کہ ہم نے ایک سوال کا آپشن تو آپ کو دیا ہوا ہے، آپ ہر بار ایک سوال کریں، یہ بھی تو آپ کر سکتے ہیں نا۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے سوچتے رہیں اور کہتے رہیں جی یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسے نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے ہم لوگ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو اس کا ہمارا کچھ نہ کچھ معاوضہ تو ہوتا ہے۔ ہمارا بھی ٹائم ہے نا، جیسے آپ کا ٹائم بہت زیادہ قیمتی، اس طرح ہمارا ٹائم بھی بہت زیادہ قیمتی ہے، ہم نے بھی ہزاروں کام کرنے ہوتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک اور یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ رخسار شیخ نے سوال کیا ہے ممبئی سے کہ یہ بتائیں کہ شادی کب ہوگی اور یہ بتائیں کہ شوہر کیسا ہوگا۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی 2022 کے آخر میں ہوگی اور آپ کا شوہر اللہ کے فضل سے اچھے اور محبت کرنے والے ہوں گے۔ شہناز نے سوال کیا عمان سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ڈاکومنٹس کب تک بن پائیں گے، کیونکہ وہ نہ ہونے کی وجہ سے میں پریشان ہوں اور میرا شوہر بھی آج کل مجھے ادھر ادھر بھٹکتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور نہ ہی وہ مجھے میرے سسرال یا میرے گھر بھی نہیں بھیجتا، صرف ڈاکومنٹس نہ کمپلیٹ ہونے کی وجہ سے۔ یہ بتائیں کہ ہمارے حالات کب بہتر ہوں گے اور کب سارے معاملات بہتر ہوں گے۔
کب سارے معاملات بہتر ہونے کے تو چانس نہیں ہیں، بہرحال یہ ہے کہ ڈاکومنٹس کی کوشش کریں، انشاءاللہ العزیز اس میں کامیابی ہو جائے گی، تو باقی کے لیے کوشش کرتی رہنے کی۔ اور یہاں پر ہم صرف ایک سوال کا جواب دیتے ہیں، پورے ہاتھ کا نہیں دیتے۔ ایم ڈی نے سوال کیا دبئی سے کہ یہ بتائیں کہ میری یہ شادی ختم ہو جائے گی تو دوسری شادی میری ہوگی اور وہ شادی کامیاب ہوگی یا نہیں؟ آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے وہ شادی کامیاب رہے گی اور شادی کے بعد کی زندگی بھی اللہ کے فضل سے بہتر اور اچھی رہے گی۔ حرین اقصیٰ نے سوال کیا ہے راجن پور سے کہ میں ایک پیر کے پاس گئی تھی، اس نے ہاتھ دے کر بتایا کہ تم شادی کے بعد خوش نہیں رہو گی۔ جب سے انہوں نے بتایا میرے والدین جو نا بہت زیادہ پریشان ہیں، آپ بتائیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور کیسے رہے گی، کیا واقعی میں پریشان رہوں گی؟ دیکھو پیاری گڑیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کا ہاتھ ماشاءاللہ سے اچھا ہے اور آپ کی قسمت بھی اللہ کے فضل سے بہت اچھی ہے۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی ضرور لیٹ تھی، مگر آپ کی باقی زندگی اللہ کے فضل سے بہتر گزرے گی۔ اور ایک کام جو نا پابندی سے کریں کہ سورہ اخلاص جو ہے اس کی 3 تسبیحیں 100 دانے والی اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، باقی اللہ کے فضل سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی مشکل آئے گی۔ ذیشان حیدر نے سوال کیا جنگ سے کہ یہ بتائیں کہ میں بہت مشکل میں ہوں اور میں کوئی کاروبار کرنے سے یا کسی جگہ پیسہ انویسٹمنٹ کرنے سے ڈرتا ہوں، تو آپ بتائیں میں کیا کروں؟ پیارے دوست دیکھو، جب تک آپ ڈرتے رہیں گے، سوچتے رہیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوشش کریں گے، ہمت کریں گے تو اللہ کے فضل سے کامیاب بھی ہوں گے۔ آپ کی قسمت اچھی ہے، آپ آج سے کوشش کریں اور کوشش کریں کہ حسب توفیق جتنا ہو سکتا ہے پیسہ انویسٹمنٹ کریں، اور انویسٹمنٹ کریں گے تو کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا۔ ایس ٹی نے سوال کیا سیالکوٹ سے کہ یہ بتائیں کہ شادی کب ہوگی اور شادی کے بعد لائف کیسی ہوگی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی کامیابی کی لکیر کے نیچے بھی ایک اسٹار بنا ہوا ہے اور مشتری کے وار پر بھی اسٹار بنا ہوا ہے۔ آپ کی موجودہ زندگی بہت اچھی ہے اور آنے والی زندگی بھی اللہ کے فضل سے بہت اچھی ہوگی اور بہت کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ احتشام نے سوال کیا کشمیر سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی، ملک میں ہوگی یا ملک سے باہر ہوگی؟ آپ کی شادی ملک میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی، شادی کے بعد کی زندگی اچھی ہوگی۔ سائمہ عبد الرحمن نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میں باہر ملک جا کر سیٹل ہو پاؤں گی یا نہیں؟ آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بہت اچھی ہے، انشاءاللہ آپ کوشش کریں، آپ سیٹل ہو جائیں گی اور وہاں ہی رہیں گی۔ اقصیٰ راجپوت نے سوال کیا ہے ایبٹ آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی فیملی میں ہوگی یا فیملی سے باہر ہوگی؟ آپ کی شادی فیملی میں ہونے کے چانس موجود ہیں اور شادی فیملی میں ہوگی، شادی کامیاب رہے گی۔ آپ کے ہاتھ میں دل کی اور دماغ کی لکیر ایک ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے دماغ پر ان کے دل کی حکمرانی ہوتی ہے، جو دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، جو دماغ چاہتا ہے وہ نہیں کرتے، اس وجہ سے اکثر معاملات میں یہ لوگ ناکام رہتے ہیں۔ محمد نواز خان نے سوال کیا ہے مانسیرہ سے کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے اپنے ایک دوست کو ہاتھ دکھایا تھا تو اس نے کہا تھا 40 سال کی عمر کے بعد تمہارے پاس دولت آئے گی اور کامیابی ملے گی، لیکن اب 52 سال کا ہو گیا ہوں تو ابھی تک وہ چیز نہیں ملی۔ پیارے دوست، جو بھی آپ کا دوست ہے اس نے جس حساب سے کہا تھا اس حساب سے تو آپ کی لکیریں بالکل صحیح ہیں، لیکن اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کے کامیابی ملتی ہے۔ اگر آپ سوچیں کہ صرف لکیر اچھی ہے اور آپ جو نا کچھ نہ کریں اور بیٹھ جائیں تو سب کچھ ہوتا رہے گا، تو ایسا کبھی نہ ہوا اور نہ کبھی ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گی، کوشش کرنا پڑے گی اور اللہ کو راضی کرنا پڑے گا۔ یقین کریں آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اتنی اچھی ہے کہ آپ نے ایسا سوچا بھی نہیں ہوگا کبھی۔ سید غلام علی اصغر نے سوال کیا ہے، اپنے بچے کا ہاتھ دکھایا اور ایک لکیر کے بارے میں پوچھا ہے کہ یہ لکیر کیا ہے؟ اس کی لکیر کو ہم پامسٹری کی زبان میں خط عصا کہتے ہیں۔ خط عصا سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ وہ کام کرتے ہیں کہ جو ان کی نظر میں اچھا ہو، چاہے وہ معاشرے میں برا ہو یا غلط ہو، کوئی بھی ہو، لیکن یہ اکثر ایسے لوگ وہی کام کرتے ہیں جو ان کا من چاہتا ہے، جو ان کا دل چاہتا ہے۔ باقی ماشاءاللہ سے اس کے ہاتھ میں لکیریں ساری کی ساری بہت اچھی لکیریں ہیں، اس میں کامیابی کی لکیر بھی ہے اور دیگر لکیریں بھی ہیں۔ بہرحال جو ہے نا کوشش کریں کہ بچے کو فری ہینڈ دیں۔ فری ہینڈ سے مراد یہ کہ وہ جس طرح پڑھنا چاہے، جس طرح کرنا چاہے اس طرح اس کو کرنے دیں۔ مثال کے طور پر اگر وہ کسی ہنر یا آرٹ کے بارے میں کہتا ہے تو وہ بھی اس کو کرنے دیں، کیونکہ ایسے لوگ اکثر اپنی مرضی چلاتے ہیں اور اپنی مرضی سے یہ لوگ کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ نازیہ نے سوال کیا پشاور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی جو ہے وہ شادی شدہ سے ہوگی یا کنوارے سے ہوگی؟ دیکھیں آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے جو شادی کی لکیر ہے وہ یہ نہیں لگتا کہ شادی شدہ سے ہوگی، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں ایسی کوئی لکیر موجود نہیں ہے۔
نادیہ نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ یہ بتائیں کہ دوسری شادی کب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دوسری شادی آپ کی ہوگی اور اللہ کے فضل سے دوسری شادی کامیاب رہے گی انشاءاللہ۔ عاصم نے سوال کیا انڈیا سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی میں جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں کہیں طلاق ولاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں چل رہی ہیں، دونوں لکیروں میں کہیں بھی مجھے ٹوٹ پھوٹ تو نظر نہیں آ رہی۔ ہاں، آگے چل کر اگر بن جائے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، فی الحال آپ کے ہاتھ میں ایسی کوئی علامت موجود نہیں ہے۔ بہرحال شادیاں آپ کی 2 ہوں گی۔ عتیق الرحمان نے سوال کیا ملتان سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب تک ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی یا نہیں؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی کامیاب رہے گی، دیگر معاملے میں کچھ مسائل نظر آ رہے ہیں، مگر آپ کوشش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوشش کریں درود ابراہیمی کی ایک تصویر روزانہ پڑھنے کی تو انشاءاللہ العزیز آپ کی یہ مشکل بھی حل ہو جائے گی اور آپ کی شادی بھی انشاءاللہ کامیاب اور بہتر رہے گی اور ہو جائے گی۔ غلام مصطفیٰ نے سوال کیا ہے فیصل آباد سے، یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ آپ کی شادی 2022 کے لاسٹ میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی۔ آپ کے ہاتھ میں دماغ کی اور زندگی کی لکیریں الگ الگ ہو کے چل رہی ہیں، ایسے لوگ بڑے کاروباری اور بڑا پیسہ بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ماجمین انصاری نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں دولت ہے یا نہیں، اور میری صحت کے حوالے سے بتائیں کہ صحت کیسی رہے گی۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں صحت کی لکیر بہت اچھی اور کامیابی اور قسمت کی لکیر اچھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آنے والے وقت میں دولت بھی آئے گی اور صحت بھی انشاءاللہ اچھی رہے گی۔ وفا نے سوال کیا معلم جبہ سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کے بعد کی زندگی کیسے ہوگی؟ شادی کے بعد کی زندگی آپ کی اچھی ہوگی، آپ کی قسمت اچھی ہے، آپ کی قسمت میں دولت بھی ہے، کامیابی بھی ہے اور آنے والا وقت بھی آپ کا اللہ کے فضل سے بہت بہتر ہے۔ کوشش کیا کریں سورہ کوثر کی ایک تسبیح لازمی پڑھا کریں 100 دانے والی۔ عائشہ عالم نے سوال کیا سوات سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی، اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی، اور شادی کے بعد کی زندگی کیسے ہوگی؟ آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی خاندان میں ہوگی، شادی کامیاب رہے گی۔ دوسرا جو آپ نے کہا کہ زندگی کی لکیر ٹوٹ رہی ہے تو یہ وقتی کوئی حادثہ ہے، لیکن اس کے لیے اگر آپ بروقت صدقہ وغیرہ کر دیں تو اس سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی ایسا خطرناک یا کوئی ایسا ٹینشن والی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی حسب توفیق جو بھی صدقہ ہو وہ آپ کر دیں تاکہ اس مصیبت سے آپ باہر نکلیں اور آپ کی شادی کامیاب رہے گی اور آپ کی قسمت میں دولت بہت ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔